السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت کا یہ چھٹا پارٹ ہے۔ اس حصے میں جنگ صفین کے خاتمے کے بعد کے حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ اقرار نامے کی تحریر اور میدان جنگ سے واپسی کا منظر پیش کیا جائے گا۔ فتنہ خوارج کا آغاز اور ابتدا کیسے ہوا، اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ مقام ازرج میں حکمین کے فیصلے کی پوری رودات سنائی جائے گی انشاءاللہ، لہٰذا غور سے سنیں، دوسروں کو سننے کی ترغیب دیں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں کمنٹس بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ محترم سامعین کرام، اقرار نامے کی تحریر اور میدان جنگ سے واپسی۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اقرار نامہ تحریر کرنے کے لیے عرض کیا۔ چنانچہ اسی وقت اقرار نامہ لکھا گیا جو یہ تھا۔ یہ اقرار نامہ علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان علی بن ابی طالب نے اہل کوفہ اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جو ان کے ساتھ ہیں ایک منصف یا پنچ مقرر کیا ہے، اور اس طرح معاویہ بن ابی سفیان نے اہل شام اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جو ان کے ساتھ ہیں ایک پنچ مقرر کر دیا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اور اس کے حکم کو قاضی قرار دے کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حکم الہی اور کتاب الہی کے سوا دوسرے کو دخل نہ دیں گے۔ ہم الحمد سے لے کر والناس تک تمام قرآن مجید کو مانتے اور وعدہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید جن کاموں کے کرنے کا حکم دے گا اس کی تعمیل کریں گے، اور جن سے منع کرے گا ان سے رک جائیں گے۔ دونوں پنچ جو مقرر ہوئے ہیں ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ دونوں جو کچھ کتاب اللہ میں پائیں گے اسی کے موافق فیصلہ کریں گے، اور اگر کتاب اللہ میں نہ پائیں گے تو سنت عادلہ جامعہ غیر مختلف فیہا پر عمل کریں گے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد حکمین یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے اقرار لیا گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو حاضر و ناظر سمجھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق صحیح فیصلہ کریں گے، اور امت مرحومہ کو جنگ و فساد اور تفرقہ میں مبتلا نہ کریں گے۔ اس کے بعد رمضان تک یعنی 6 مہینے کی مہلت حکمین کو دی گئی کہ اس مدت کے اندر ان کو اختیار ہے کہ جب چاہیں فریقین کو اطلاع دے کر مقام ازرج متصل دومت الجندل جو دمشق و کوفہ کے درمیان دونوں شہروں سے برابر فاصلے پر ہے آ کر اپنا فیصلہ سنا دیں گے، اور اس عرصے میں زیر بحث مسئلے کے متعلق اپنی تحقیقات کو مکمل اور اپنے خیالات کو مجتمع کر لیں۔ یہ بھی تجویز ہوا کہ جب کوفہ سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور دمشق سے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مقام ازرج کی طرف فیصلہ سنانے کے لیے روانہ ہوں تو علی رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ہمراہ 400 آدمی اور امیر معاویہ و عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے ہمراہ 400 آدمی روانہ کریں۔ یہ 800 آدمی تمام مسلمانوں کے قائم مقام سمجھے جائیں گے جن کو حکمین اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ ان مذکورہ باتوں کے طے ہو جانے کے بعد قرارداد کے موافق علی رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام لشکر سے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام لشکر سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ فیصلہ سنانے کے بعد حکمین کے جان و مال اور اہل و عیال سب محفوظ اور امن میں ہوں گے۔ دونوں لشکروں نے بخوشی اس کا اقرار کیا
اس کے بعد اقرار نامے کی 2 نقلیں کی گئیں، ان پر علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اشعث بن قیس، سعد بن قیس حمدانی، ورقہ بن یحییٰ الجبلی، عبداللہ بن فحل عجلی، حجر بن عدی کندی، عبداللہ بن طفیل عامری، عقبہ بن زیاد حضرمی، یزید بن خجیمہ تمیمی، مالک بن کعب حمدانی نے بطور گواہ اور ضامن کے دستخط کیے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابو الاعور، حبیب بن مسلمہ، زعل بن عمرو بن عزرہ، حمزہ بن مالک حمدانی، عبد الرحمن بن خالد مخزومی، سمیع بن یزید انصاری، عتبہ بن ابو سفیان، یزید بن الحر عبسی کے دستخط ہوئے۔ جب دونوں نقلیں مکمل ہو گئیں تو ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دی گئی اور دوسری عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی۔ علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جن لوگوں نے بطور ضامن دستخط کیا ان میں مالک اشتر سے دستخط کے لیے کہا گیا، لیکن اس نے دستخط کرنے سے صاف انکار کیا۔ اشعث بن قیس نے اصرار کیا تو دونوں میں سخت کلامی تک نوبت پہنچی، مگر کوئی فساد نہ ہونے پایا۔ اقرار نامے کے مکمل اور دوسری متعلقہ باتوں کے طے ہونے میں 4 دن صرف ہو گئے۔ 13 ماہ سفر کو اقرار نامے حکمین کے سپرد کیے گئے اور دونوں لشکر میدان صفین سے سفر کی تیاری کر کے کوفہ اور دمشق کی جانب روانہ ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوچ و مقام کرتے ہوئے بخیریت دمشق پہنچ گئے، لیکن علی رضی اللہ عنہ کے لیے اسی وقت سے ایک اور نئے فتنے کا دروازہ کھل گیا۔ فتنہ خوارج۔ میرے معزز سامعین کرام، فتنہ خوارج کے تعلق سے بہت غور سے سنیے، کیونکہ آج کسی نہ کسی حالت میں یہ فتنہ موجود ہے۔ آج بھی اس کی شکل بدلی ہوئی ہے، اس کے نام بدلے ہوئے ہیں، لیکن انداز وہی ہے۔ اس لیے فتنہ خوارج کے تعلق سے ہمیں پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ فتنہ خوارج۔ علی رضی اللہ عنہ نے جب 13 ماہ سفر سن 37 ہجری کو میدان صفین سے کوفہ کی طرف واپسی کا قصد کیا تو کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ واپسی کا ارادہ فسخ کر دیں اور شامیوں پر حملہ آور ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اقرار نامہ لکھنے کے بعد کیسے بدعہدی کر سکتا ہوں؟ اب ہم کو ماہ رمضان تک انتظار کرنا اور صلح کے بعد جنگ کا خیال بھی دل میں نہیں لانا چاہیے۔ یہ سن کر وہ لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے، لیکن الگ ہو کر اپنے ہم خیال لوگوں کو ترغیب دی کہ علی رضی اللہ عنہ سے جدا ہو کر اپنی راہ الگ اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ جب لشکر کو کوفہ لے کر روانہ ہوئے تو راستہ بھر لشکر علی میں ایک ہنگامہ اور تو میں برپا تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ پنچایت کا مقرر ہونا اچھا ہوا، کوئی کہتا تھا کہ برا ہوا، کوئی کہتا تھا کہ اس معاملے میں پنچایت کا مقرر ہونا شرعاً جائز ہے، کوئی جواب دیتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زوجین کے معاملے میں حکمین کے تقرر کا حکم دیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ اس معاملے کو زوجین کے معاملے سے تشبیہ دینا غلط ہے، یہ ہم کو خود اپنی قوت بازو سے طے کرنا چاہیے تھا۔ کبھی کوئی یہ اعتراض کرتا تھا کہ حکمین کا عادل ہونا ضروری ہے، اگر وہ عادل نہیں ہے تو ان کو حکم کیوں تسلیم کیا؟ پھر کوئی کہتا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کو ملتوی کرنے اور اشتر کو واپس بلانے کا جو حکم دیا وہ ناجائز تھا، اس کو ہرگز نہیں ماننا چاہیے تھا۔ اس کے جواب میں دوسرا کہتا تھا کہ ہم نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کا ہر ایک حکم ماننا ہمارا فرض ہے۔ یہ سن کر تیسرا فوراً بول اٹھتا تھا کہ ہم ہرگز ان کا کوئی نامناسب حکم نہ مانیں گے، ہم مختار ہیں، عقل و فہم رکھتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اس کے بعد اس کے سوا ہم اور کسی کی اطاعت کا جوا اپنی گردن پر نہیں رکھ سکتے۔ یہ سن کر کچھ لوگ کہنے لگتے تھے کہ ہم ہر حالت میں علی کے ساتھ ہیں اور ان کی اطاعت کو فرض اور عین شریعت سمجھتے اور ان کی نافرمانی کو کفر جانتے ہیں۔ یہ باتیں بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت پہنچی
کہ ہر منزل پر آپس میں گالی گلوچ اور مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ لشکر کی اس ابتر حالت کو اصلاح پر لانے اور لوگوں کو سمجھانے کی علی رضی اللہ عنہ ہر چند کوشش فرماتے، مگر جلتی ہوئی آگ پر پھوس اور تیل ڈالنے والے لوگ بھی چونکہ لشکر میں موجود تھے، لہٰذا علی کی کوششیں حسب منشا نتائج پیدا نہ کر سکیں۔ وہ لشکر جو کوفہ سے صفین تک جاتے ہوئے بالکل متفق اور یکدل نظر آتا تھا، اب صفین سے کوفہ کو واپس ہوتے ہوئے اس کی عجیب و غریب حالت تھی۔ تشت و افتراق کا اس میں ایک طوفان موجزن تھا، اور اختلاف آرا نے مخالفت و عداوت کی شکل اختیار کر کے فوج کے ضبط و نظام کو بالکل درہم و برہم کر دیا تھا۔ 20 گروہ تھے جو بالکل الگ الگ خیالات و عقائد کا اظہار کر رہے تھے، اور ایک دوسرے کو برا کہنے، طعن و تشنیع کرنے، چابک رسید کر دینے اور شمشیر و خنجر کی زبان سے جواب دینے میں تأمل نہ کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، لیکن ان میں 2 گروہ زیادہ اہمیت رکھتے اور اپنی تعداد اور جوش و خروش کے اعتبار سے خصوصی طور پر قابل توجہ تھے۔ ایک وہ جو علی کو ملزم ٹھہراتے اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو مطلق ضروری نہیں سمجھتے تھے، اور دوسرے وہ جو پہلے گروہ کی ضد میں علی کو معصوم عن الخطا کہتے اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری پر بھی ترجیح دینے کے لیے تیار تھے۔ پہلا گروہ خوارج اور دوسرا شیعان علی کے نام سے مشہور ہوا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ خوارج کے گروہ میں وہی لوگ امام اور لیڈر تھے جنہوں نے علی کو مجبور کیا تھا اور کہا تھا کہ اشتر کو جلد واپس بلائیے اور لڑائی کو ختم کیجیے، ورنہ ہم آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو عثمان غنی کے ساتھ کیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ بار بار ان لوگوں کو یاد دلاتے تھے کہ تم ہی لوگوں نے میرے منشے کے خلاف لڑائی کو بند کرایا اور صلح کو پسند کیا، اب تم ہی صلح کو ناپسند کرتے اور مجھ کو ملزم ٹھہراتے ہو، مگر ان کی اس بات کو کوئی نہیں سنتا تھا۔ آخر نوبت بئیں جا رسید کہ کوفہ کے قریب پہنچ کر 12,000 آدمی علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے جدا ہو کر مقام حرورہ کی طرف چل دیے۔ یہ خوارج کا گروہ تھا، اس نے حرورہ میں جا کر قیام کیا اور وہاں عبداللہ بن الکوا کو اپنی نمازوں کا امام، شیس بن ربیعی کو سپہ سالار مقرر کیا۔ یہ وہی شیس بن ربیعی ہیں جن کو علی نے میدان صفین کے زمانے قیام میں 2 مرتبہ سفارتی وفد میں شامل کر کے امیر معاویہ کے پاس بھیجا تھا، اور دونوں مرتبہ انہی کی سخت کلامی امیر معاویہ سے ہوئی اور دونوں سفارتیں صلح کی کوشش میں ناکام رہیں۔ اس گروہ نے حرورہ میں اپنا نظام درست کر کے اعلان کر دیا کہ بیعت صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق نیک کاموں کے لیے حکم دینا، برے کاموں سے منع کرنا ہمارا فرض ہے، کوئی خلیفہ اور کوئی امیر نہیں۔ فتح حاصل ہونے کے بعد سارے کام تمام مسلمانوں کے مشورے اور کثرت رائے سے انجام دیا جایا کریں گے۔ امیر معاویہ اور علی دونوں یکساں اور خطا کار ہیں۔ خوارج کے ان حرکات کا حال معلوم کر کے علی رضی اللہ عنہ نے نہایت ضبط و تحمل اور درگزر سے کام لیا۔ کوفہ میں داخل ہو کر اول ان لوگوں کے اہل و عیال کو جو صفین میں مارے گئے تھے تسکین و تشفی دی، اور کہا کہ جو لوگ میدان صفین میں مارے گئے ہیں وہ سب شہید ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو خوارج کے پاس بھیجا کہ ان کو سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی لشکر گاہ میں پہنچ کر ان کو سمجھانا چاہا، مگر وہ بحث و مباحثہ کے لیے بھی تیار تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس کی باتوں کو رد کرنا شروع کیا۔ محترم سامعین کرام، اس طرح عبداللہ بن عباس سے ان کا مباحثہ جاری تھا کہ علی رضی اللہ عنہ بھی خود ان کی لشکرگاہ میں تشریف لے گئے۔ اول آپ یزید بن قیس کے خیمے میں گئے، کیونکہ یزید بن قیس کا اس گروہ پر زیادہ اثر تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے یزید کے خیمے میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر یزید بن قیس کو اصفہان و رے کا گورنر مقرر کیا۔ اس کے بعد اس جلسے میں تشریف لائے جہاں
عبداللہ بن عباس سے خوارج کا مباحثہ ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا تم سب میں زیادہ سمجھدار اور پیشوا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن القوا۔ آپ نے عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگوں نے میری بیعت کی تھی، بیعت کرنے کے بعد پھر اس سے خارج ہونے اور خروج کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے بیجا تحکم کی وجہ سے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری رائے لڑائی کو رد کرنے، روکنے اور بند کرنے کی نہ تھی، مگر تم نے لڑائی کو بند کرنا ضروری سمجھا اور مجھ کو مجبوراً پنچایت کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کرنی پڑی۔ تاہم میں نے دونوں پنچوں سے عہد لے لیا ہے کہ قرآن مجید کے موافق فیصلہ کریں گے۔ اگر انہوں نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا تو کوئی نقصان نہیں، اور اگر قرآن کے خلاف فیصلہ کیا تو ہم اس کو ہرگز قبول نہ کریں گے۔ خوارج نے سن کر کہا کہ یہ امیر معاویہ نے مسلمانوں کی خونریزی میں اقدام اور بغاوت کا ارتکاب کیا۔ اس میں حکم کا مقرر کرنا ہرگز عدل کی بات نہیں، اس کے لیے قرآن میں صاف احکام موجود ہیں کہ وہ واجب القتل ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے در حقیقت آدمیوں کو حکم نہیں بنایا، حکم تو قرآن مجید ہی ہے، آدمی قرآن مجید کے فیصلے کو سنا دیں گے۔ پھر خوارج نے اعتراض کیا کہ بھلا 6 مہینے کی طویل مہلت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ علی نے فرمایا کہ اس عرصے میں ممکن ہے کہ مسلمانوں کا اختلاف خود بخود دور ہو جائے، غرض اسی قسم کی باتیں دیر تک ہوتی رہیں۔ خوارج کے ایک سردار کو علی رضی اللہ عنہ اصفہان اور رے کا حاکم مقرر فرما چکے تھے۔ ادھر عوام پر ان باتوں کا کچھ اثر ہوا، خوارج خاموش ہو گئے۔ پھر علی نے نرمی کے ساتھ ازراہ شفقت فرمایا کہ چلو شہر کوفہ کے اندر چل کر قیام کرو، اس 6 مہینے کے عرصے میں تمہاری سواری اور بار برداری کے جانور بھی موٹے تازے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد دشمن کے مقابلے کو نکلیں گے۔ یہ سن کر وہ رضامند ہو گئے اور علی کے ساتھ روانہ ہو کر بصرہ میں داخل ہوئے اور پنچوں کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ عبداللہ بن عباس کو علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ کی طرف رخصت کر دیا، کیونکہ وہ بصرہ کے گورنر تھے اور ان کو اب بصرہ میں پہنچ کر وہاں کے انتظامات کو درست کرنا تھا۔ مقام ازرج میں حکمین کے فیصلے کا اعلان۔ جب 6 مہینے کی مہلت ختم ہونے کو آئی تو علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ سے عبداللہ بن عباس کو بلایا اور شریح بن ہانی الحارفی کو 400 آدمیوں کی سرداری پر اور عبداللہ بن عباس کو نمازوں کی امامت پر مقرر فرما کر ابو موسیٰ اشعری کے ہمراہ مقام ازرج کی طرف روانہ کیا، اور شریح بن ہانی کو سمجھا دیا کہ جب ازرج میں عمرو بن العاص سے ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ راستی اور صداقت کو ترک نہ کیجیے اور قیامت کے دن کو یاد رکھیے۔ اسی طرح امیر معاویہ نے بھی عمرو بن العاص کو 400 آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس فیصلے کو سننے اور مقام ازرج کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے مکہ اور مدینے سے بھی بعض بااثر بزرگوں کو تکلیف دی گئی، اور انہوں نے مسلمانوں کا باہمی اختلاف رفع کرنے کی کوشش میں شریک ہونے سے انکار نہ کیا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ کئی حضرات تشریف لے آئے، اور ازرج میں جمع ہونے کے بعد لوگوں کو سخت انتظار تھا کہ کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے، لیکن مقام ازرج میں حکمین نے جاتے ہی فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ وہاں آپس میں حکمین کو خود بھی ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کرنا تھا۔ مکہ اور مدینے کے بزرگوں کا انتظار بھی ضروری تھا۔ جس وقت علی رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے ازرج کی طرف روانہ کرنے لگے تو خوارج کی طرف سے حرقوس بن زہیر نے آ کر علی کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے ثالثی کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں بڑی غلطی کی ہے، اب بھی آپ باز آ جائیے اور دشمنوں کی طرف لڑائی کے ارادے سے کوچ کیجیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ علی نے جواب دیا کہ میں اقرار نامے کے خلاف بدعہدی پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی حرقوس بن زہیر ہے جو عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کے واقع قتل کے ہنگامے میں بلوائیوں کا خاص الخاص سردار تھا، اور اب خارجیوں کے گروہ میں بھی سرداری کا مرتبہ رکھتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی عمرو بن العاص کے پاس روزانہ بذریعہ قاصد خطوط اور
پیغامات بھیجتے رہتے تھے۔ یہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ دونوں صحابوں کو اس کا خاص خیال ہونا چاہیے تھا۔ علی کے خطوط عبداللہ بن عباس کے نام آتے تھے اور امیر معاویہ کے خطوط عمرو بن العاص کے نام۔ عمرو بن العاص کے ہمراہیوں میں ضبط و نظام اعلیٰ درجے کا تھا۔ وہ سب کے سب عمرو بن العاص کے فرما بردار تھے اور ان میں سے کسی کو بھی اس کا خیال تک نہ آتا تھا کہ عمرو بن العاص سے یہ دریافت کریں کہ امیر معاویہ نے آپ کو کیا لکھا ہے۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے 400 آدمیوں کی حالت اس کے بالکل خلاف تھی۔ وہ روزانہ علی کا خط آنے پر عبداللہ بن عباس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ ہر شخص پوچھتا تھا کہ علی نے کیا لکھا ہے۔ اس طرح کوئی بھی بات صیغہ راز میں نہیں رہ سکتی تھی اور فوراً اس کی شہرت ہو جاتی تھی۔ عبداللہ بن عباس سخت مصیبت میں گرفتار تھے۔ بعض باتوں کو وہ پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے اور بیان کرنے میں تعامل کرتے تھے تو لوگ ان سے ناراض ہوتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس سے ان کے تمام ہمراہی ناخوش ہو گئے اور اعلانیہ ان کی شکایتیں کرنے لگے کہ یہ علی کے خطوط کو چھپاتے ہیں اور باتیں ہم کو نہیں سناتے۔ غرض عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن حرس، عبد الرحمن بن عبد الغوث، زہری، ابو جہیم بن حذیفہ، مغیرہ بن شعبہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ حضرات جب سب ازرج میں پہنچ گئے تو ان خاص الخاص اور نامور حضرات کی ایک محدود مجلس منعقد ہوئی اور اس میں ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بھی تشریف لائے۔ اس خاص صحبت میں عمرو بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری کی گفتگو شروع ہوئی۔ عمرو بن العاص نے ابو موسیٰ اشعری سے اول اس بات کا اقرار کرایا کہ عثمان غنی مظلوم قتل کیے گئے، پھر اس بات کا بھی اقرار کرایا کہ معاویہ ہمجد ہونے کی حیثیت سے عثمان غنی کے خون کا دعویٰ کرنے میں حق پر ہیں۔ یہ دونوں باتیں ایسی تھیں کہ ابو موسیٰ نے کبھی ان کے خلاف اپنی رائے ظاہر نہیں کی تھی۔ ان کو تسلیم کرنے میں ان کو کوئی بھی تعامل نہ ہوا۔ پھر عمرو بن العاص نے مسئلہ خلافت کو چھیڑا اور کہا کہ امیر معاویہ قریش کے ایک شریف اور نامور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں، صحابی بھی ہیں اور کاتب وحی بھی۔ ان باتوں کو سن کر ابو موسیٰ نے مخالفت کی اور کہا کہ امیر معاویہ کی ان خصوصیات سے مجھ کو انکار نہیں، لیکن امت مرحومہ کی امارت ان کو علی یا دوسرے محترم حضرات کی موجودگی میں کیسے سپرد کی جا سکتی ہے؟ یہ باتیں علی رضی اللہ عنہ میں فائق موجود ہیں، یعنی وہ رشتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب ہیں، شریف خاندان سے تعلق رکھتے اور سرداران قریش میں سے شمار ہوتے ہیں۔ علم، شجاعت، تقوی وغیرہ صفات میں بھی وہ خاص طور پر ممتاز ہیں۔ عمرو بن العاص نے کہا کہ امیر معاویہ میں انتظامی قابلیت اور سیاست دانی زیادہ ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ تقوی اور ایمانداری کے مقابلے میں یہ چیز قابل لحاظ نہیں۔ غرض اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ آخر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ معاویہ اور علی دونوں کو معزول کر کے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ عبداللہ بن عمر اس وقت آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے کسی خیال میں محو بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنا نام سن کر اور آنکھیں کھول کر بلند آواز سے کہا کہ مجھ کو منظور نہیں۔ عمرو بن العاص نے کہا کہ تم میرے بیٹے عبداللہ کو کیوں منتخب نہیں فرماتے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، تیرا بیٹا عبداللہ بھی بہت نیک ہے، لیکن تو نے اس کو اس لڑائی میں شریک کر کے فتنے میں ڈال دیا ہے۔ جب دیر تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اور کوئی ایسی بات طے نہ ہوئی جس پر دونوں متفق ہو جاتے تو عمرو بن العاص نے اپنی یہ رائے پیش کی کہ معاویہ اور علی دونوں کی مخالفت اور جنگ سے تمام مسلمان مصیبت اور فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کو ہم معزول کر دیں اور مسلمانوں کو اختیار دیں کہ وہ کثرت رائے یا اتفاق رائے سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیں۔ عمرو بن العاص نے اس رائے کو پسند کیا اور تجویز ہوا کہ ابھی باہر چل کر جلسے عام میں اس کا اعلان کر دیں۔ اگرچہ دونوں صاحب اس رائے پر متفق ہو گئے، لیکن یہ رائے بھی خطرے اور اندیشے سے خالی نہ تھی، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ اپنی معزولی کو ہرگز تسلیم نہیں فرما سکتے تھے۔
امیر معاویہ بھی ملک شام کی پوری حمایت اور بعض صحابہ کو اپنا معاون رکھتے ہوئے اس فیصلے کو رضامندی اور خوشی کے ساتھ نہیں سن سکتے تھے۔ بہرحال باقاعدہ طور پر مجمع عام کا اعلان ہوا۔ تمام آدمی جو فیصلے کے لیے گوش بر آواز چشم براہ تھے فوراً جمع ہو گئے۔ ممبر لا کر رکھا گیا اور دونوں پنچ مع دیگر با اثر حضرات کے وہاں آئے۔ حکمین کا فیصلہ۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اعلان کر دیجئے اور فیصلہ جو ہو چکا ہے لوگوں کو سنا دیجئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ممبر پر چڑھ کر فرمایا کہ لوگو، ہم دونوں نے بہت غور کیا، لیکن سوائے ایک بات کے ہم اور کسی تجویز پر متفق نہ ہو سکے۔ اب میں تم کو اپنا وہی متفقہ فیصلہ سناتا ہوں اور امید ہے کہ اسی تجویز پر عمل کرنے سے مسلمانوں کی نا اتفاقی دور ہو کر ان میں صلح قائم ہو جائے گی۔ وہ فیصلہ جس پر میں اور عمرو بن العاص دونوں متفق ہیں یہ ہے کہ اس وقت علی اور معاویہ دونوں کو معزول کرتے ہیں اور تم لوگوں کو اختیار دیتے ہیں کہ تم اپنے اتفاق رائے سے جس کو چاہو خلیفہ منتخب کر لو۔ مجمع نے اس تقریر کو سنا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ممبر سے اتر آئے۔ اس کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ حضرات گواہ رہیں کہ ابو موسیٰ نے اپنے دوست علی کو معزول کر دیا۔ میں بھی ان کی اس بات سے متفق ہوں اور علی کو معزول کرتا ہوں، لیکن معاویہ کو میں معزول نہیں کرتا بلکہ بحال رکھتا ہوں، کیونکہ وہ مظلوم شہید ہونے والے خلیفہ کے ولی اور ان کی قائم مقامی کے مستحق ہیں۔ اگر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی رائے کی تمام و کمال تائید کرتے اور امیر معاویہ کی حمایت میں کچھ نہ فرماتے تو حکمین کے فیصلے کی وہ بے حرمتی جو بعد میں ہوئی ہرگز نہ ہوتی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جو کچھ فرمایا اس میں بھی گو کمزوری اور غلطی موجود ہو، لیکن کم از کم بددیانتی اور خیانت کا شائبہ اس میں نہ تھا۔ اس سے 800 مسلمانوں کے اس مجمع کو بھی غالباً کوئی اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ کسی ایک خلیفہ کے انتخاب کا اختیار حکمین کی طرف سے انہیں 800 آدمیوں کو دیا گیا تھا۔ حکمین کی طرف سے انہی 800 آدمیوں کو دیا گیا تھا، مگر جو کچھ بعد میں ہوا یہ سب کچھ پھر بھی ہونے والا تھا اور ممکن تھا کہ اس سے بھی زیادہ خرابیاں مسلمانوں کے لیے پیدا ہوتی، کیونکہ علی اپنی معزولی کو تسلیم کرنے سے یقیناً انکار فرماتے۔ اسی طرح امیر معاویہ بھی ملک شام کی حکومت اور اپنے مطالبات سے دستبردار نہ ہوتے اور ایک تیسرا خلیفہ یا امیر جس کو یہ مجمع منتخب کرتا امیر معاویہ اور علی سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرح ہم بجائے دو رقیبوں کے 3 شخص پیدا ہو جاتے اور مسلمانوں کی تباہی و ہوا خیزی اور بھی ترقی کر جاتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مصالحت پر آمادہ نہ تھے۔ اگر وہ مصالحت کے خواہاں ہوتے تو جنگ صفین میں بڑی لڑائی شروع ہونے سے پیشتر جب کہ علی کی طرف سے مصالحت کی کوشش کی گئی تھی، وہ صلح کی یہی صورت یعنی طرفین سے ایک حکم مقرر کرنے کی درخواست پیش کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ خواہش اس وقت پیش کی جب کہ ان کو اپنی شکست کا یقین ہونے لگا تھا، لہٰذا ان کی طرف سے پنچوں کے تقرر کی خواہش کا پیش ہونا اور ھذا کتاب اللہ بیننا و بینکم کا اعلان کرنا مصیبت کو دور کرنے اور شکست سے بچنے کے لیے ایک جنگی تدبیر اور خدائے حرب کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اسی طرح علی نے اس پنچایت کی تجویز کو بطیب خاطر نہیں مانا تھا، وہ تو اس کے خلاف تھے، مگر لوگوں نے ان کو مجبور کر کے اور دھمکیاں دے کر اشتر کو واپس بلوایا جنگ صفین میں اور لڑائی کو ختم کرایا۔
تھا، لہٰذا یہ یقین کر لینا کہ اگر عمرو بن العاص مجمع عام میں ابو موسیٰ اشعری کے بیان کی حرف بحرف تائید کرتے اور دونوں حضرات کو معزول کر دیتے تو دونوں اس فیصلے کو تسلیم کرتے یا نہ کرتے آسان نہیں۔ بہرحال دونوں صاحبوں نے مجمع کے سامنے وہ تقریریں جو اوپر درج ہو چکی ہیں، جو اوپر بیان ہو چکی ہیں، کی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر عبداللہ بن عباس اور دوسرے حضرات نے ابو موسیٰ کو ملامت کرنا شروع کیا کہ تم فریب کھا گئے۔ ابو موسیٰ نے عمرو بن العاص کو سخت سست کہا کہ تم نے باہمی قرارداد کے خلاف اظہار رائے کیا اور مجھ کو دھوکہ دیا۔ غرض فوراً مجلس کا سکون درہم برہم ہو کر بدنظمی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ شریح بن ہانی نے عمرو بن العاص پر تلوار کا وار کیا۔ عمرو بن العاص نے بھی اپنے آپ کو بچا کر شریح پر جوابی وار کیا۔ لوگ درمیان میں آ گئے اور لڑائی کو بڑھنے نہ دیا۔ اس مجلس میں بدنظمی اور افراتفری پیدا ہو جانے کا نتیجہ بھی امیر معاویہ کے لیے بہتر اور علی کے لیے مضر ثابت ہوا، کیونکہ اب شامی و عراقی دونوں گروہوں کا ایک جگہ رہنا دونوں طرف کے سرداروں کی نگاہ میں مضر تھا، لہٰذا نہ ان 800 مسلمانوں کی جمعیت اب کوئی تجویز اتفاق رائے سے پاس کر سکتی تھی، نہ اکابر صحابہ اور ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص بھی وہاں سے اپنی جمعیت کو ہمراہ لے کر فوراً دمشق کی جانب روانہ ہو گئے۔ نہ اکابر صحابہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی وہاں سے اپنی جمعیت کو ہمراہ لے کر فوراً دمشق کی جانب روانہ ہو گئے۔ شریح اور عبداللہ بن عباس نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کوفہ کی جانب کوچ کیا۔ مکہ اور مدینے سے جو چند حضرات یہاں آئے تھے وہ بھی متاسف حالت میں اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ غرض تھوڑی ہی دیر میں ازرج کی انجمن درہم برہم ہو کر چڑیاں سی اڑ گئیں۔ شامی لوگ عمرو بن العاص کے ہمراہ خوشی خوشی دمشق کو جا رہے تھے اور انہوں نے امیر معاویہ کو امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کہنا شروع کر دیا تھا۔ دمشق میں پہنچ کر شامیوں نے امیر معاویہ کو کامیابی کی خوشخبری سنائی اور ان کے ساتھ ان کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی۔ عراقی جمعیت جو عبداللہ بن عباس اور شریح بن ہانی کے ہمراہ کوفہ کو جا رہی تھی، اس کی حالت شامیوں کے خلاف تھی۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو برا کہتے اور جھگڑتے تھے۔ کوئی ابو موسیٰ کو برا کہتا اور ملزم ٹھہراتا، کوئی ابو موسیٰ کی تائید کرتا اور بے خطا ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا، کوئی علی کو برا کہتا اور حکمین کے تقرر پر رضامندی ظاہر کرنے کے فعل کو غلطی بتاتا، اور کوئی اس رائے کی مخالفت کر کے عمرو بن العاص کو گالیاں دیتا تھا۔ غرض ان 400 آدمیوں کی بالکل وہی حالت تھی جو صفین سے کوفہ کی طرف جاتے ہوئے علی کے لشکر کی تھی۔ کوفہ میں پہنچ کر عبداللہ بن عباس نے تمام رویدات علی رضی اللہ عنہ کو سنائی اور انہوں نے ابو موسیٰ اور عمرو بن العاص، حبیب بن مسلمہ، عبد الرحمن بن مخلد، ضحاک بن قیس، ولید ابو الاعور کے لیے بددعا کی اور ان پر لعنت بھیجی۔ اس لعنت اور بددعا کا حال امیر معاویہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اسی قسم کی بددعا کی اور اسی وقت سے ایک دوسرے پر لعنت کرنے کا سلسلہ جاری ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقام ازرج کی کارروائی سے امیر معاویہ کو صرف اس قدر فائدہ پہنچا کہ جو لوگ ان کے ساتھ شامل تھے پہلے وہ ان کو امیر المؤمنین اور مسلمانوں کا خلیفہ نہیں کہتے تھے، اب وہ اعلانیہ ان کو امیر المؤمنین کہنے لگے، مگر کوئی نئی جماعت محض ازرج کی کارروائی کی بنا پر ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی۔ علی رضی اللہ عنہ کے لیے پہلے ہی سے 2 گنا مشکل تھی، اب وہ 6 گنا ہو گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور شامیوں کو زیر کرنا اور خارجیوں کو قابو میں رکھنا، یہ کام تو پہلے سے درپیش تھے۔ اب تیسری جب مصیبت یہ پیش آئی کہ خود اپنے دوستوں اور معتقدوں کو یہ سمجھانا پڑتا تھا کہ حکمین نے چونکہ آپس میں بھی اختلاف کیا ہے لہٰذا ان کا کوئی فیصلہ مانا نہیں جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ حکمین کو قرآن مجید نے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کوفہ کو یہی بات نہیں دیا تھا کہ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کوفہ کو یہی بات سمجھائی
کہ حکمین کا فیصلہ ہرگز قابل تسلیم نہیں ہے، اور ہم کو اہل شام پر چڑھائی کرنی چاہیے۔ جب یہ حقیقت لوگوں کی سمجھ میں آ گئی اور وہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شام پر چڑھائی کرنے کے لیے آمادہ ہونے لگے تو گروہ خوارج نے بھی، جو کوفہ میں کافی تعداد کے ساتھ موجود تھا، کروٹ لی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔